بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑوں پر جنگل میں جا رہا تھا۔ آج اس کا ارادہ ہرن کرنے کا شکار تھا۔ کچھ دیر بعد ہی بادشاہ کو دور ایک ہرن نظر آیا۔ اس نے ہرن کی طرف سرپٹ گھوڑا بھگا دیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ بادشاہ چونکہ بہت تیز گھوڑا بھگا رہا تھا اس لیے اپنے ساتھیوں سے آگے نکلتا چلا گیا۔ کچھ دیر تک وہ ہرن کا تعاقب کرتا رہا اور یوں وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ ہرن کلاچیں بھرتا بجلی کی طرح دوڑ رہا تھا۔ بادشاہ مسلسل اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ ایک جگہ ہرن بڑی بڑی جھاڑیوں میں گھس گیا۔ بادشاہ کے لیے اپنا گھوڑا ان جھاڑیوں میں لے جانا ممکن نہیں تھا، اس لیے وہ رک گیا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ ہرن اس کے ہاتھوں سے بچ کر نکل گیا تھا۔ بادشاہ نے اپنا گھوڑا واپسی کے لیے موڑا تو یہ دیکھ کر ٹھک گیا۔ ذرا دور ایک آدمی کھڑا اسے گھور رہا ہے۔ "کون ہو تم؟" بادشاہ نے اس سے پوچھا۔ "تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا" آدمی نے جواب دیا۔ "ہاں" اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ "جانتے ہو تم کس سے بات کر رہے ہو؟" "جانتا ہوں، تم بادشاہ ہو، تو پھر تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی؟ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا" اس آدمی نے بادشاہ کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ "میں تمہاری گردن اڑا دوں گا" بادشاہ طیش میں آ کر بولا۔ "میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنو۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا" آدمی نے پھر اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ "میرا خیال ہے کہ تم پاگل ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر تم کون ہو؟ مجھے بھیجا گیا ہے۔ کس نے بھیجا ہے یہ میں نہیں بتا سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم واقعی پاگل ہو۔ تم میرے ساتھ چلو۔ بادشاہ نے سوچا کہ وہ آدمی پاگل ہے، اس لیے اس کی بات کا برا نہیں ماننا چاہیے بلکہ اس سے آرام سے بات کر کے جان چھڑا لینی چاہیے۔ اس لیے وہ بولا، "مجھے کہاں چلنا ہے تمہارے ساتھ؟" "جہاں تمہیں بلایا گیا ہے" آدمی نے جواب دیا۔ "کہاں بلایا گیا ہے یہ میں نہیں بتا سکتا، اور اگر میں تمہارے ساتھ جانے سے انکار کروں تو پھر میں تمہیں زبردستی لے جاؤں گا" بادشاہ ایک بار پھر طیش میں آ گیا اور بولا، "میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا، تم ایسا نہیں کر سکتے" وہ آدمی اطمینان سے بولا۔ بادشاہ نے کہا، "کیوں نہیں کر سکتا؟ میں بادشاہ ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تم ایک بے بس انسان ہو۔ ہر انسان بے بس ہوتا ہے، بس اللہ ہی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے" آدمی بولا۔ بادشاہ کو اس کی بات پر حیرت ہوئی کیونکہ اس آدمی نے اتنی اچھی بات کہی تھی کہ بادشاہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اب کیا کہے۔ "چلو میرے ساتھ" وہ آدمی بولا۔ "کہاں جانا ہے؟" بادشاہ نے پوچھا۔ اب اس کا لہجہ نرم تھا۔ "میں نے کہا نا کہ میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا، بس تم میرے ساتھ چلو" آدمی بولا۔ "ٹھیک ہے چلو" بادشاہ نے سوچا کہ چل کر تو دیکھیں کہ وہ آدمی اسے کہاں لے جانا چاہتا ہے۔ اس آدمی نے ایک طرف بازو پھیلا دیا۔ چند لمحوں بعد وہ وہاں درختوں میں سے ایک سفید شاندار گھوڑا نکل کر آدمی کے پاس آ گیا۔ آدمی گھوڑے پر بیٹھ گیا اور بادشاہ کی طرف دیکھ کر بولا، "میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ" "ٹھیک ہے" بادشاہ بولا۔ دونوں نے اپنے گھوڑے چلا دیے۔ کافی دیر کی مسافت کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں بادشاہ کو دور ایک کچا مکان نظر آ رہا تھا اور اس پر ایک ہرا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ بادشاہ سوچنے لگا کہ اس جنگل میں بھلا کون رہتا ہے۔ ان دونوں کے گھوڑے اس کچے مکان کے سامنے آ کر رک گئے۔ اس آدمی نے بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہا، "اب اتر آؤ گھوڑے سے" دونوں گھوڑے سے اتر آئے۔ "میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ" آدمی نے بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہا اور دونوں چل پڑے۔ اس آدمی نے مکان کے دروازے کو دھکیلا تو وہ اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ مکان اندر سے بھی کچا ہی تھا۔ صحن میں ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں مکان میں آ گئے تو اس آدمی نے اس چارپائی کی طرف اشارہ کر کے بادشاہ سے کہا، "یہاں بیٹھ جاؤ"
بادشاہ چارپائی پر بیٹھ گیا اور وہ آدمی ایک کمرے پر پڑے پڑے کو ہٹا کر اندر چلا گیا۔ بادشاہ ادھر ادھر دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ یہ کس کا مکان ہے اور کس نے اسے بلایا ہے۔ اسے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ ایسے کچے مکان میں رہنے والے کسی شخص کی اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ اس نے مجھے بلا لیا۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی کمرے سے نکل کر بادشاہ کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس سے بولا، حکم آیا ہے کہ تمہیں سزا دی جائے۔ بادشاہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، کس نے یہ حکم دیا ہے؟ میں یہ نہیں بتا سکتا، وہ آدمی بولا۔ بادشاہ نے ذرا سوچا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے نیلام سے تلوار نکال لی اور اس آدمی کی طرف دیکھ کر بولا، بس اب بہت ہو چکی، تم یہ جانتے ہو وہ بھی میری توہین کر رہے ہو کہ میں بادشاہ ہوں، میں اب تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ اس آدمی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بولا، ایسی باتیں چھوڑو، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اچھا، بادشاہ نے غصے سے کہا اور تلوار لہرا کر تیزی سے اس پر جھپٹا۔ اچانک کسی غیبی قوت سے بادشاہ کا تلوار والا ہاتھ اتنی مضبوطی سے پکڑ لیا کہ بادشاہ ہاتھ کو ذرا سا بھی نہیں ہلا سکا۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا کہ کس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے، لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ بادشاہ نے اس آدمی کی طرف دیکھ کر کہا، یہ سب کیا ہے؟ وہ آدمی مسکرا کر بولا، ان باتوں کو چھوڑو، میں صرف وہ کرنا چاہتا ہوں جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ تم کیسی سزا دینا چاہتے ہو مجھے؟ بادشاہ نے اس سے پوچھا۔ وہ ابھی تمہیں پتہ چل جائے گی، آدمی بولا اور اس نے اپنا دایاں بازو پھیلا کر اسے جھٹکا دیا۔ اسی وقت وہاں کا منظر بدل گیا۔ اب بادشاہ نے خود کو ایک ویرانے میں کھڑا پایا۔ وہ آدمی بھی اب وہاں موجود نہیں تھا، صرف بادشاہ ہی تھا۔ اس نے پریشان نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ دور دور تک میدان اور پہاڑ تھے۔ یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ بادشاہ نے سوچا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ اب اس کا گھوڑا بھی وہاں نہیں تھا، اس لیے وہ ایک طرف چل پڑا۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد وہ ایک پہاڑ کے قریب آ گیا۔ وہاں کچھ درخت بھی تھے۔ وہ ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ آخر وہ کیسے حالات میں پھنس گیا ہے، کون ہے جس کے حکم پر اسے سزا دی جا رہی ہے۔ کافی دیر سوچ بچار کرنے کے بعد وہ وہیں لیٹ گیا۔ اس نے آنکھ بند کر لی۔ وہ چاہتا تھا کچھ دیر آرام کر لے۔ کچھ ہی دیر بعد اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی تو اس نے فوراً آنکھیں کھولی اور سر اٹھا کر اس طرف دیکھا جہاں سے اسے قدموں کی آواز آئی تھی، اور پھر یہ دیکھ کر اس کی جان نکل گئی کہ ایک خوفناک شکل و جسامت کا جن وہاں کھڑا تھا، جس کے جسم پر لمبے لمبے کالے بال تھے۔ اس کی آنکھیں گول تھیں، کان بڑے بڑے تھے، اس کے ہاتھوں کی طرف چار چار انگلیاں تھیں، انگوٹھے نہیں تھے۔ تم کون ہو؟ بادشاہ نے گھبرا کر اٹھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ جن آہستہ سے لیکن خوفناک انداز میں ہنسا۔ اس کے نوکیلے اور چمکدار دانت نظر آنے لگے۔ وہ کھرکھراتی آواز میں بولا، تم جس درخت کے نیچے بیٹھے ہو، میں تمہیں اس سے الٹا لٹکانے آیا ہوں۔ لیکن کیوں؟ یہ مت پوچھ، جن نے جواب دیا۔ آخر تم سب میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ خاموش! جن نے اسے جھڑک دیا اور ساتھ ہی اپنا ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ بادشاہ فوراً پیچھے ہٹنے لگا، لیکن جن کا بازو لمبا ہونے لگا۔ بادشاہ پیچھے ہٹتا رہا اور جن کا بازو لمبا ہوتا رہا۔ پھر جن نے تیزی سے بازو بڑھا کر بادشاہ کی گردن دبوچ لی۔ گرفت مضبوط تھی، اس لیے بادشاہ تکلیف سے ہاتھ پیر چلانے لگا۔ جن نے دوسرا ہاتھ پھیلایا اور ایک جانب سے ایک رسی اڑتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ اس نے رسی کو پکڑ لیا اور پھر اس سے بادشاہ کی ٹانگیں باندھ کر اسے درخت سے الٹا لٹکا دیا۔ اب یہیں لٹکے رہو۔
جن نے بادشاہ کی طرف دیکھ کر خوخوار انداز میں کہا اور پھر ایک طرف چل پڑا۔ بادشاہ کو بڑی اذیت ہو رہی تھی۔ وہ جسم کو موڑ کر درخت کی شاخ کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن شاخ اس کے ہاتھوں میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کی جن پر نظر پڑی جو کافی دور پہنچ چکا تھا، پھر وہ رک گیا۔ اس نے پلٹ کر بادشاہ کی طرف دیکھا اور پھر ایک جانب کسی پرندے کی طرح پرواز کرتا چلا گیا۔ بادشاہ بار بار جسم کو موڑ کر شاخ کو پکڑنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ناکام رہا۔ کافی دیر گزر گئی، بادشاہ اسی طرح لٹکا رہا۔ اس کی حالت بری ہو چکی تھی۔ ایک دن گزر گیا، بادشاہ درخت سے لٹکے لٹکے نڈال ہو چکا تھا۔ نہ جانے میں کب تک اسی طرح لٹکا رہوں گا، کیا یہیں میں موت کا شکار ہو جاؤں گا؟ بادشاہ نے سوچا۔ اسی وقت اسے دور سے وہی جن پرواز کرتا ہوا نظر آیا۔ وہ بادشاہ ہی کی طرف آ رہا تھا۔ جن بادشاہ کے درخت کے قریب آ کر زمین پر اتر گیا اور اس کی طرف دیکھ کر بولا، چلو اب تمہاری سزا پوری ہو چکی ہے۔ اس نے بادشاہ کو درخت سے اتار کر زمین پر کھڑا کر دیا، لیکن چونکہ بادشاہ کی حالت بہت خراب تھی، اس لیے وہ خود کو سنبھال نہیں سکا اور وہیں گر گیا۔ جن جس طرح سے پرواز کرتا آیا تھا، اسی طرح پرواز کرتا واپسی چلا گیا۔ بادشاہ بہت دیر تک زمین پر پڑا رہا، پھر ہمت کر کے آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب اسے چکر آ رہے تھے، وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ اچانک سارا منظر ایک بار پھر بدل گیا۔ اب بادشاہ اسی پھر کچے مکان میں تھا۔ ایک کمرے سے نکل کر وہی آدمی بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جو اسے یہاں لے کر آیا تھا، اور بولا، اب تمہاری سزا ختم ہو چکی ہے، کیا اب میں جا سکتا ہوں؟ بادشاہ نے کمزور آواز میں پوچھا۔ نہیں۔ وہ آدمی بولا۔ کیا اب اور سزا ملے گی؟ نہیں۔ تو پھر مجھے جانے دو، اب تمہاری ملاقات ہمارے بزرگ سے ہوگی۔ بزرگ؟ بادشاہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، اس نے سر ہلایا۔ کون ہیں تمہارے بزرگ؟ ابھی بلاتے ہیں تمہیں اپنے پاس، تم خود ہی دیکھ لینا۔ یہ کہہ کر وہ آدمی ایک کمرے میں چلا گیا۔ بادشاہ حیران پریشان سوچ رہا تھا کہ آخر کون سے بزرگ اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ذرا دیر بعد وہ آدمی واپسی آیا، بادشاہ کے پاس آ کر بولا، چلو آؤ، تمہیں بلایا گیا ہے۔ بادشاہ ہمت کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آدمی اسے اسی کمرے کے دروازے پر لے آیا جس سے وہ نکل کر ابھی آیا تھا۔ اس دروازے پر بڑے بڑے پردے کی طرف اشارہ کر کے اس نے بادشاہ سے کہا، جاؤ کمرے میں چلے جاؤ۔ اچھا کہہ کر بادشاہ نے پردہ اٹھایا۔ اندر کمرے میں ایک سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے تھے۔ جوتیاں اتار جاؤ، آدمی نے بادشاہ سے کہا۔ بادشاہ جوتیاں اتار کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ بزرگ کے چہرے پر بڑا رعب تھا۔ بادشاہ نے انہیں سلام کیا، جس کا انہوں نے جواب دے کر اپنے سامنے اشارہ کرتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، بیٹھ جاؤ۔ بادشاہ ادب سے وہاں بیٹھ گیا۔ بزرگ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، تمہیں یاد ہے تم نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو الٹا لٹکایا تھا جو فقیر تھا، اور اس نے تم سے روٹی مانگی تھی؟ جی ہاں جناب، بادشاہ نے پریشان ہو کر جواب دیا۔ تم ایک بے رحم انسان ہو۔ یہ سزا تمہیں اس لیے دی گئی ہے تاکہ تم آئندہ خلق خدا پر رحم کرو۔ اللہ رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ظالموں کی پکڑ کرتا ہے۔ اگر اس نے تمہیں بادشاہت عطا فرمائی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کچھ بھی کرتے پھرو؟ تم نے ایک اللہ والے کو الٹا لٹکا دیا۔ اے محترم بزرگ، میں اپنے کیے پر نادم ہوں۔ بے شک میں غلط راہ پر تھا، لیکن آپ نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا۔ اللہ نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، اب میں ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتا رہوں گا اور کسی پر رحم کروں گا۔ بادشاہ ندامت کے ساتھ بولا،
ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، گھر کے باہر تمہارا گھوڑا کھڑا ہے، تم سیدھے ہاتھ کی طرف چلے جانا، اس طرح تم اپنے شہر میں پہنچ جاؤ گے۔ بزرگ نے کہا، جی بہتر ہے جناب، بادشاہ نے کہا اور انہیں سلام کر کے کھڑا ہوا۔ گھر سے نکلنے کے بعد وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا اور پھر کافی دیر کی مسافت کے بعد وہ اپنے شہر پہنچنے کے بعد محل میں آ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ ہمیشہ خلق خدا پر رحم کرے گا۔ اگر آپ کو میری بات اور میری کہانی سمجھ آ گئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔